السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون تھے؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ دوستو آج کی ہماری موضوع سوال نمبر 1 کے بارے میں ہے۔ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید میں دیا۔ دوستو یہودی عالم کا اشارہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا، تو آج کا ہمارا موضوع ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے۔ دوستو ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک نیک انسان ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سنگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سنگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض لوگوں نے یہ وجہ بتائی کہ ان کے ماں باپ نجیب اور شریف ذاتے تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا کی بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا نام حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفر کا حال تحریر کرتے ہیں۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی پی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تھے جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہونے کا وقت ایسا نظر آتا تھا کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانور کی کال پہنے ہوئے تھے، ان کے سوا دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور وہ دریائی مردے جانوروں کے سوا ان کا غذا اور کوئی نہ تھا۔ یہ قوم ناسک کہلائی جاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گر اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلائے جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر بھیجا تو جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو لوگ اپنے کفر پر اڑے رہے انہیں قتل کر دیا۔ تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔
ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی۔ دوستو، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک عجیب مخلوق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج انسان ہیں۔ دوستو، یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خوخار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے اور ان کی اذیتوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہاری مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کو توڑنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا، اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کاٹ ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، جن سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے شر سے دنیا محفوظ ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ میں ملوں گا آپ کے ساتھ کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا
کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔